ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ رمضان مقدس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تصدق ذریعہ نجات بنائے۔ یہ ماہ مقدس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس تحفے کا استقبال کیسے کریں؟ استقبال رمضان امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ایک عظیم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ روایات میں آتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھ کر رمضان کا استقبال کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسلسل 2 ماہ تک انہوں نے کبھی روزے رکھتے نہیں دیکھا، مگر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اتنے روزے رکھتے تھے کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، یعنی کہ یہ 2 ماہ مسلسل حضور علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ استقبال رمضان کا یہ مطلب نہیں کہ فیس بک پر بیٹھ کر واٹس ایپ پر بیٹھ کر رمضان کے میسیجز کرنے لگ جائیں، استقبال رمضان کے میسیجز کرنے لگ جائیں اور اس سے استقبال رمضان ہو جائے، بلکہ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے پہلے رمضان گزارنے کی پلاننگ کرنا، کہ یہ رمضان میں بہتر سے بہتر کیسے گزار سکتا ہوں، یعنی زیادہ وقت عبادت کو کیسے دے سکتا ہوں، اپنی مصروفیات کو کنٹرول کیسے کر سکتا ہوں، زیادہ تلاوت کیسے کر سکتا ہوں، اپنے روزوں کو اچھا کیسے بنا سکتا ہوں، اعتکاف کیسے بیٹھ سکتا ہوں۔ جیسے ہم عید کی پلاننگ کرتے ہیں، عید کے دن کیا پکانا ہے، کون سا سوٹ پہننا ہے، کون سا جوتا پہننا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے، یہ ساری پلاننگ عید سے پہلے کی جاتی ہے، تو تب ہماری عید جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کے حوالے سے پہلے پلاننگ کرنا یہ استقبال رمضان ہے۔ ہم صرف اور صرف پلاننگ اگر کرتے بھی ہیں تو افطاری کے حوالے سے کرتے ہیں کہ افطاری کا مینیو کیا ہوگا اور سحری کا کیا ہوگا، یہ استقبال رمضان نہیں ہے۔ عبادات کے حوالے سے پلاننگ کرنا یہ استقبال رمضان ہے۔ صحابہ تابعین کس انداز میں رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شعبان کو رمضان کی مثل بنا کر رمضان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ہم پورا شعبان تو کیا، شعبان کا آخری ہفتہ بھی مثل رمضان نہیں بنا سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لطائف المعارف کے اندر ابن رجب حنبلی نے اس کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان وکبوا علی المصاحف فقرؤوها واخرجوا زکاة اموالهم تقویۃ للضعیف والمسکین علی صیام رمضان، کہ مسلمان تو حضرت انس جن مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں وہ لا محالہ یا صحابہ ہیں یا پھر تابعین ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کان المسلمون اذا دخل شعبان، جب شعبان داخل ہو جاتا تھا تو مسلمانوں کا یعنی صحابہ و تابعین کا معمول کیا ہوتا تھا؟ اکبوا علی المصاحف، مصاحف پر جھک پڑتے تھے، قرآن کی طرف جھک پڑتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، زکوٰۃ اپنے مالوں کی زکوٰۃ پہلے دے دیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ تاکہ ضعفاء اور مساکین جو ہیں ان کو بھی رمضان کے روزے رکھنے پر فائدہ حاصل ہو سکے، وہ بھی بہتر انداز میں رمضان گزار سکیں۔ ایسے ہی سلمہ بن کہیل وہ فرماتے ہیں کہ کانا یقالو، کہا جاتا ہے کہ شہر شعبان شہر القراء، کہ شعبان کا مہینہ قراء کا مہینہ ہے، قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے اندر وہ قرآن اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں کہ شعبان کو وہ شہر القراء کہہ رہے ہیں، تو جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے اور جس مہینے کے فیوزات و برکات کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس وقت ان کے قرآن پڑھنے کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت فرماتے ہیں اذا دخل شعبان قال هذا شہر القراء، جب شعبان کا مہینہ داخل ہو تو حضرت حبیب بن ثابت کہا کرتے تھے هذا شہر القراء، یہ شہر القراء ہے۔ ایسے ہی عمر بن قیس ملائی کے حوالے سے ہے، فرماتے ہیں کہ جب شعبان داخل ہو جاتا تھا تو اغلق حانوتہ، وہ اپنی دکان کو بند کر دیتے تھے، قرأت قرآن کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ فیس بک پر واٹس ایپ پر استقبال رمضان کا محاذ سنبھال لینا استقبال رمضان نہیں ہے۔